نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. نفی الحرج کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی 50 غلطیوں کے اندر مبتلا ہے تو 50 میں سے 40 تو ایسی ہوں گی کہ جس کو چھوڑنے سے اس کے معاش کا کوئی حرج نہیں ہوگا. مثلا اپنی وضع قطع کو درست کرنا ہے، داڑھی کا رکھنا ہے، ٹخنے کا کھولنا ہے، اور اسی طرح بہت سی باتیں ہیں کہ اس کا معاش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس 40 کو تو درست کر لو، کیونکہ اس سے معاش جو ہے متاثر نہیں ہوتا. باقی رہ جاتی ہیں 10 باتیں، تو اس میں فرمایا کہ ہمت اور کوشش کر کے پھر اپنے معاش کو بھی درست کرو. اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لو کہ ایک تو روزانہ اللہ سے توبہ کیا کرو. اور توبہ کیا ہے؟ اپنا پچھتاوا، اپنی ندامت اللہ کے سامنے پیش کرنا. اور دوسرا یہ کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس بری روزی سے، برے رزق سے، ناجائز رزق سے یا اللہ میرا پیچھا چھڑا دے. اللہ سے دعا کیا کرو. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اس سے نکلنے کی فرمایا کہ ایسے کوشش کرو کہ جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے، تو جاتا تو حاجت کے لیے ہے لیکن نکلنے کی فکر ہوتی ہے کہ جلدی باہر نکلو. اس طرح اس برے کاموں سے نکلنے کی فکر ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں نکلنے کی فکر تو کرو، کوشش تو کرو، وہ کچھ امید نہ بھی ہو، جب بھی کوشش کرو. اسی کو فرماتے ہیں گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید. کہ اگرچہ عالم میں رخنہ نظر نہیں آتا، نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی سوراخ نظر نہیں آتا، لیکن یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہوا کہ جب زلیخا نے دروازہ بند اور مقفل کر لیا، تالے لگا دیے، اور آپ نکلنے کے لیے دوڑے، تو عجیب توکل اور ہمت تھی کہ باوجود قفل لگے رہنے کے دوڑے. حالانکہ سوچتے کہ بھئی تالا لگا ہوا ہے کیسے کھلے گا، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، دوڑے، اور آخر قفل ٹوٹ ٹوٹ کر سب دروازے کھل گئے. تو اسی کو مولانا فرماتے ہیں گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید. اگرچہ عالم میں کوئی رخنہ نظر نہیں آتا، لیکن یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور اگر نبی کہے گا تو حق تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ تو دوڑا، ٹکر بھی لگ گئی، اتنے پر بھی فضل ہو جائے گا. نیت کو دیکھیں کہ دل میں نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، اس پر بھی فضل ہو جائے گا. اب بتلائیے کہ اس میں کون سی مشکل چیز ہے؟ میں تو نوکری نہیں چھوڑاتا، مگر نفور رہیں سو یہ کیا مشکل ہے کہ اس برے کام سے نفرت تو کریں. اب تو یہ بھی نہیں کہ بالکل معصیت پر، اب تو یہ بھی نہیں بلکہ معصیت پر ناز ہے، بے باکی ہے. سو یہ فخر کیسا، یہ تکبر کیسا؟ اور اہل دین کو ذلیل کیوں کہا جاتا ہے؟ سو اہل اسباب کا علماء کے ساتھ بڑا اختلاف معاش کے باب میں تھا، مگر اس سے زیادہ معاش کے متعلق کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو اب کون سا مرتبہ اختلاف کا رہ گیا؟ میرا قانون تو دشوار ہے نہیں، اور قانون سخت نہیں، صرف بات یہ تھی کہ لوگوں کی طرف سے دشواری ہو جاتی ہے. تو اس میں بہت بڑی فہرست اصلاح کی تو معاش میں مخل ہی نہیں، اور جو مخل ہے اس کا بڑا حصہ تدبیر سے جائز ہو سکتا ہے. اور جو تدبیر سے بھی جائز نہ ہو سکے
وہ اولاً بہت مختصر، اور ثانیاً اس میں اس طرح رہنے کی اجازت کہ اس سے نکلنے کی کوشش کیے جائے، اور اپنے کیے پر پچھتانا اور توبہ کرتے رہنا۔ اب وہ کون سا جز ہے جس میں یہ اشکال ہے کہ شریعت کی پابندی بہت سخت ہے، تو بحمد اللہ بے غبار یہ ثابت ہو گیا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اس نے تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ اس کے بعد ایک عملی مرحلہ دشواری کا اور رہ گیا، مگر وہ بہت ہی معمولی ہے، وہ یہ کہ تدبیرات مذکورہ کے لیے جو ہمت کی ضرورت ہے، اب اس پر عمل کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، اور لوگ ہمت سے کام لیتے نہیں، حتیٰ کہ کم ہمتی کے سبب توبہ تک کا ارادہ نہیں کرتے یا کر کے توڑ دیتے ہیں۔ بشب توبہ کر دو سحر گ شکست، کہ رات کو توبہ کر لی صبح کو توڑ دی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، تو اس کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ یہ کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، اہل ہمت کی، اور اہل ہمت کون ہے؟ اہل اللہ ہے، اور کچھ علاج نہیں۔ اب چاہے آپ مجاہدہ کریں یا وظیفہ پڑھیں، اس سے فائدہ مطلوبہ حاصل نہیں، مگر مشائخ کے یہاں آج کل وظیفہ بہت سستا ہے، نماز کی پابندی کے لیے ایک وظیفہ، پھر اس وظیفے کے دوام کے لیے ایک اور وظیفہ، مگر بالکل بے جوڑ علاج۔ بھلا وظیفوں کو ترک گناہ میں کیا دخل؟ وہاں تو مخالفت نفس چاہیے، وہاں پہ وظیفہ کام نہیں کرتا۔ اس وقت اس کی مخالفت کرنا، ہمت کر کے اپنے آپ کو بچانا، اور اگر وظیفہ پڑھنے میں لگا رہا تو نہیں بچ سکتا۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھلا وظیفوں کو ترک گناہ میں کیا دخل؟ ہر چیز کا علاج الگ ہے، وظیفہ صرف ذریعہ ہے غلبہ ذکر علی القلب کے لیے، کہ اللہ کی یاد دل میں غالب ہو جائے، اللہ کا دھیان دل میں قائم ہو جائے، اس لیے وظیفہ ہے، بشرطے کہ دنیا کے لیے نہ ہو۔ باقی اگر ایک شخص کو عادت ہے لڑکوں کو دیکھنے کی، گھورنے کی، تو یہ روزہ یا وظیفے سے نہیں جاتی، اگرچہ روزے میں شہوت میں کمی ہو جاتی ہے، مگر مجھ سے ایک 70 برس کے بوڑھے نے، جو ایک اسلامی ریاست میں کلکٹر تھے، شکایت امرد پرستی کی 70 برس کی عمر میں، کہ لڑکوں کو دیکھتا ہوں۔ بھلا 70 برس کے بوڑھے میں کیا شہوت ہوتی ہے؟ تو وظیفے سے اس میں کیا علاج ہوتا؟ بس اس کا علاج یہی ہے کہ کسی اہل اللہ کے پاس چلا جائے، گر تو سنگ خارا و مرمر شوی، تو بصاحب دل رسی گوہر شوی، کہ اگر تو سخت پتھر اور سنگ مرمر ہو، جب صاحب دل کے پاس پہنچے تو گوہر ہو جائے گا، وہ تجھے قیمتی بنا دیں گے۔ نفس نتواں کشف الازل پیری، دامن آ نفس کش را سخت گیر، کہ نفس بلا پیر کی صحبت کے نہیں مرتا، نفس بلا پیر کی صحبت کے نہیں مرتا، اس نفس مارنے والے دامن کو مضبوط پکڑ لے۔ غرض اس کا علاج اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ کسی اہل اللہ کے پاس رہے، مگر اس کے پاس رہنے کے کچھ آداب بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس کے پاس اس طرح سے رہے، قال رب بگزار مرد حال شو، پیش مرد کام ملے پامال شو، کہ قال کو چھوڑو، حال پیدا کرو، یعنی باتیں بنانا چھوڑو، حال پیدا کرو، اور یہ اس وقت پیدا ہوگا جب کسی اہل اللہ کی قدموں میں جا کر پڑ جاؤ۔ نیز اس کے ساتھ رہنے میں یہ ضرور ہے کہ جو کہے وہ کرو، اور اطمینان رکھو، وہ کہے گا ایسا جو آسان ہوگا، مگر نیت یہی رکھو کہ اگر سخت بھی کہے گا تو ہرگز خلاف نہ کریں گے، نیز اس کے زجر پر برا نہ مانو، اگر وہ ڈانٹ دے، تنبیہ کرے تو برا نہ مانو، کیونکہ بعض امراض کا علاج یہی ہے۔ ایک صاحب نے میرے پاس ایک دفتر سوالات کا بھیجا، یعنی بہت سے سوالات لکھ کر بھیجے، میں نے لکھا کہ یہاں آؤ اور سمجھ لو، انہوں نے لکھا کہ آؤں گا مگر 2 شرط سے، ایک یہ کہ گفتگو کے وقت چلانا نہیں، گفتگو کے وقت یعنی زور سے نہ بولنا، چلانا نہیں، اور دوسرے یہ کہ تمہارے گھر کا کھانا نہ کھاؤں گا۔ میں نے لکھ دیا کہ آؤ، دونوں شرطیں منظور ہیں۔ آئے، ملے،
میں نے کہا صاحب ایک شرط سے رجوع کرتا ہوں، یعنی یہ کہ چلانا نہیں، میں ضرور چلاؤں گا، کیونکہ بعض مرض کا علاج چلانا ہی ہے اور اس میں بڑی برکت ہے۔ اور اگر کہیے کہ دھوکہ دے کر بلایا تو اگر منظور نہیں تو آمد و رفت کا کرایہ لیجیے اور جائیے۔ اس طرح حضرت کا علاج ہوتا تھا، اس طرح سیدھے ہوتے تھے لوگ۔ آخر سیدھے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ کھانے کی نسبت کیا رائے ہے؟ کہا تھا نا خط میں کہ کھانا اپنا کھاؤں گا، تو کھانے کی نسبت کیا رائے ہے؟ کہنے لگے وہی پہلی شرط ہے۔ میں نے کہا بہتر۔ پھر میں اٹھ کر گھر چلا تو پیچھے سے انہوں نے ایک لڑکا بھیجا کہ میں نے اس شرط کو بھی چھوڑ دیا، کھانا بھی کھاؤں گا۔ پھر ان سے گفتگو ہوئی اور تسلی ہو گئی، اور میں نے ان کو نصیحت بھی کی کہ مختلف کتابیں نہ دیکھو، اس سے ذہن کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ مختلف کتابیں نہ دیکھو، زیادہ خرابی اسی سے ہوئی ہے۔ غرض یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ڈانٹیں تو برا نہ مانو۔ مولانا نے ایک حکایت بڑی عجیب لکھی ہے کہ ایک قزوینی کسی کے پاس گیا کہ میری کمر پر شیر کی تصویر گود دے۔ سوئی سے چبا چبا کر وہ شیر کی تصویر بناتے تھے۔ وہ گودنے بیٹھا تو ایک جگہ سوئی چبوئی تو چلایا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری فرمائش پوری کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہاں سے شروع کیا؟ بولا کہ دم سے، پہلے دم بنا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ ارے شیر بے دم صحیح۔ اس نے دوسری جگہ سوئی رکھی تو پھر چلایا، کہا کہ اب کیا بناتا ہے؟ اس نے کہا کہ شکم، یعنی پیٹ بناتا ہوں۔ بولا شکم کیا ہوگا، کوئی وہ کھائے گا تھوڑا ہی۔ اس نے تیسری جگہ سوئی لگائی تو پھر چلایا کہ یہ کیا ہے؟ بولا کہ کان۔ کہنے لگا کان بھی نہ صحیح۔ وہ گودنے والا پریشان ہوا اور سوئی پھینک دی اور کہا شیر بے گوش و سر و شکم کے دید، این چنی شیر خدا ہم نا مرید۔ فرمایا کہ شیر بغیر کان، سر اور پیٹ کا کس نے دیکھا ہے؟ ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا، یعنی خدا نے بھی تو ایسا شیر پیدا نہیں کیا۔ اس پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چون داری طاقت سوزن زدن پس تو اد شیر زیاں دم کم بزن، کہ جب سوئی چبھنے کی بھی تم میں طاقت نہیں ہے تو شیر ہونے کا دعویٰ نہ کرو۔ سوئی چبھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو شیر ہونے کا دعویٰ نہ کرو۔ اور اسی مقام پر فرماتے ہیں ور بہر زخمے تو پر کینا شوی پس کجا سیقل چو آئینہ شوی۔ اگر ہر زخم پر تم پر کینہ ہو، یعنی مرشد کی تنبیہ پر ناک بہو چڑھاؤ، کسی بڑے کا کہنا تمہیں برا معلوم ہو، تو کس طرح قلب مثل آئینے کے صاف ہو سکتا ہے؟ وہ قلب تو رگڑے کھائے گا تو صاف ہوگا، اور تمہیں تو برا لگتا ہے، تو قلب کیسے صاف ہوگا وہ جو دل کا آئینہ ہے؟ آخر نوکری کی خوشامد میں حکام کی ڈانٹ سہتے ہو؟ کوئی بڑا افسر ڈانٹتا ہے، مالک ڈانٹتا ہے، اس کی ڈانٹ سہتے ہو؟ اگر اصلاح باطن کے لیے شیخ کا زجر سہ لیا، اس کی ڈانٹ سہ لی، تو کیا بڑی بات ہے؟ تو ان کے پاس رہنے سے اعمال صالحہ کا عزم قوی ہو جاتا ہے اور بری چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یہی مراد ہے ہمت سے، اور راز اس کا یہ ہے کہ ان کے پاس رہنے سے یہ شخص صاحب محبت ہو جاتا ہے، اور محبت کی خاصیت ہے از محبت تلخہا شیری شود، کہ محبت میں سختیاں بھی گوارا ہو جاتی ہیں اور محبت میں کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ محبت وہ چیز ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو اسی سفر میں دیکھا کہ وہ کسی طوائف پر عاشق ہو گیا۔ کہتا تھا کہ راتوں کا جاگنا اور نماز کو جانا سہل ہو گیا، اس کی وجہ سے راتوں کو جاگتا تھا تو نماز کا جانا سہل ہو گیا، اور پہلے فرض نماز کے لیے اٹھنا بھی دشوار تھا، مگر میں نے کہہ دیا کہ یہ نفع عارضی ہے، اور چونکہ نفع سے زیادہ اس میں مفاسد ہیں، کہ تو اس عورت کی وجہ سے جاگتا ہے نا، اس میں مفاسد ہیں، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ان دونوں کے استعمال میں بڑے گناہ ہیں، اگرچہ لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، یعنی اس کی جو مضرت ہے
اس کی منفعت پر غالب ہے۔ اس پر ایک اور واقعہ یاد آیا کہ میں ایک بار کاندلا گیا، نماز عشاء کے بعد سونے کے متعلق یہ تجویز ٹھہری کہ مسجد کی شمال کی طرف ایک سہدری تھی تو وہاں سوئیں گے۔ اتنے میں محلے میں سے ایک رقاصہ کے گانے کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ اب یہاں نہیں رہوں گا، کسی مردانے مکان میں سونے کا انتظام کیا جائے۔ میرے ساتھ ایک صوفی آزاد تھے، وہ وہاں ہی رہے اور صبح کو کہنے لگے کہ اس کی آواز سے آج نماز میں خوب یکسوئی ہوئی اور خطرات بالکل نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ خیال کا نہ آنا کافی نہیں، بلکہ دوسری طرف کا خیال آنا چاہیے، یعنی خدا کی طرف کا۔ سو اس کی آواز اس سے بھی مانے ہوئی کہ اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا۔ یہ تو مفسدہ اس منفعت سے بدرجہ زیادہ ہے۔ مجھے اس پر ایک حکایت یاد آئی کہ ایک ترک کی کہ اس کی مجلس میں مطرب نے اس قسم کی غزل گائی: گلے یا سوسنے یا سرو یا ماہی نمی دانم، ازیں آشفتہ بے دل چہمی خواہی نمی دانم، کہ پھول ہے تو یا سوس ہے یا سرو یا چاند ہے، اس عاشق شفتہ سے تو کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ تو اسی طرح نمی دانم کا سلسلہ دیر تک چلتا رہا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، نمی دانم نمی دانم نمی دانم۔ اب جیسے وہ قوالی ہوتی ہے تو اب یہ دیر تک سلسلہ چلتا رہا تو اس ترک کو غصہ آیا اور اس نے ایک گھونسا دیا، مکہ دیا اور کہا کہ کم بخت، کب تک نمی دانم نمی دانم نمی دانم بکے گا؟ جو جانتا ہے وہ کہے، کیونکہ اس نے اس کے مطلب کی طرف سوچا۔ اس کا معنی کیا تھا؟ نمی دانم کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اس نے ایک مکہ لگایا، کہا کہ کب تک کہے گا کہ میں نہیں جانتا؟ ارے جو جانتا ہے وہ کہے۔ تو مولانا اس مقام پر فرماتے ہیں کہ مقصود اس بات ہے، نفی نہیں۔ تو اس نفی خطرات سے چونکہ مفسدہ پیدا ہوا اور اس بات اس سے مردار کا ہوا، یعنی اس غیر کی طرف توجہ رہی، تو نماز کے اندر یکسوئی قائم رہی، تو خدا کی طرف تو دھیان نہیں گیا، تو دھیان تو اس مردار کی طرف ہوا نہ کہ خدا کا۔ اس لیے یہ نفی مقصود نہیں، خدا کا اس بات مطلوب ہے جو کہ یہاں مفقود ہے۔ تو جو حکایت اوپر بیان کی گئی کہ وہ عاشق ہو گئے اور نماز میں جانے لگے، تو یہ کچھ بھی نہیں، معصیت اگرچہ ذریعہ بن جائے عبادت کا، تب بھی وہ معصیت ہی رہے گی، تب بھی وہ معصیت ہی رہے گی۔ چنانچہ اگر کوئی مسجد کے قرب میں ناچ کرانے لگے کہ اس بہانے سے لوگ جمع ہو جائیں گے اور پھر ان کو مسجد میں لے چلیں گے، تو ظاہر ہے کہ معصیت تو معصیت ہی ہے، اور اس معصیت کے لیے وہ نیک کام کرنا وہ کون سا اچھا ہے؟ اتنا برا کام کرنا نیک کام کے لیے؟ یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ مقصود یہ ہے کہ جس کو صبح کو بھی اٹھنا مشکل تھا، اب وہ عشق کی بدولت رات کو جاگتا ہے۔ عشق مولا کے کم از لیلا بوت، عشق مولا کے کم از لیلا بوت، گوئے گشتن بہر او اولا بوت، کہ خدا کا عشق کیا لیلا سے بھی کم ہو؟ اس کے لیے تو کوچہ گردی کرنا زیادہ بہتر ہے، یعنی جاگنا ہے تو اپنے اللہ کے لیے جاگ، کیا اللہ کے غیر کے لیے جاگتا ہے؟ اور سنو، تیرا عشق ہم چون خودی زآب و گل، رباید ہم صبر و آرام دل، اور یہ حالت ہوتی ہے چو در چشم شاہد نیاید زرت، زر و خاک یکساں نمایت برت، کہ جب محبوب کی نظر میں تیرا زر و مال نہیں آتا تو تیرے نزدیک مال و زر اور خاک یکساں ہے، یعنی جب محبوب کو تیرا مال ہی پسند نہیں آتا تو پھر وہ مال بھی خاک ہے اور وہ خاک کے برابر ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ محبوب کو پسند آ جائے، اور ظاہر ہے محبوب کو وہ چیز پسند آئے گی کہ جو معصیت سے بچ کر ہو، گناہ سے بچ کر ہو۔ تو جب محبوب کی نظر میں تیرا زر و مال نہیں آتا تو تیرے نزدیک مال اور زر اور خاک یہ سب یکساں ہے۔ تو اس حالت پر نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں عجب داری السالکان طریق،
کہ باشن در بحر معنی غریق، کہ تو سالکین طریق سے تعجب کرتا ہے، یعنی اس راستے میں چلنے والے، سلوک کو طے کرنے والے، کہ تو سالکین طریق سے تعجب کرتا ہے جو کہ معنی اور حقیقت کے دریا میں غرق ہیں۔ غرض محبت کا یہ خاصہ ہے، اور اہل اللہ کے پاس بیٹھ کر خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس یہ تدبیر ہے ہمت کی، اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ دشواری نہیں، تو اب سارے مرحلے طے ہو گئے، اور اگر یہ صحبت کسی سے متصل نہ ہو سکے تو مختلف زمانوں میں صحیح، یعنی جب کسی کو جتنا موقع اس کا ملے تو وہ دریغ نہ کرے، حق تعالی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمته۔